حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 جماعتوں کی خبر دے رہے ہیں، 3 جماعتوں کی۔ فرمایا میری امت میں اختلاف ہوگا، 2 بڑی جماعتیں آپس میں لڑیں گی، لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی ان کے آپس میں، اور ان کی جب جنگیں ہوں گی تو ایک تیسری جماعت وجود میں آئے گی، اور وہ تیسری جماعت بظاہر دیکھنے میں، نیکی میں، تقوی میں، عبادت میں پہلی 2 جماعتوں سے بھی کہیں زیادہ اہتمام کرتی ہوئی نظر آئے گی، عبادت میں آگے آگے نظر آئے گی، لیکن فرمایا کہ وہ تیسری جماعت دین سے بالکل نکل چکی ہوگی، ان کا دین کے ساتھ ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، روزے ایسے رکھیں گے تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھیں گے، لیکن وہ دین سے اتنا دور جا چکے ہوں گے جیسے کہ تیز تیر مارو کسی جانور کو اور وہ اس کے پیٹ کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل جائے تیر، لیکن اتنی تیزی سے نکلے کہ اس تیر کے اوپر دیکھو کوئی خون کا، کوئی گوبر کا نشان ہے؟ تو کوئی نشان نہیں ہے۔ تو جتنا وہ تیر خالی ہے نشان سے، یہ لوگ بھی دین سے اتنا خالی ہو چکے ہوں گے۔ اور فرمایا میں اگر اس دور میں موجود ہوتا اس تیسری جماعت کو قتل کرتا اور یوں صفایا کرتا جیسے اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا کیا ہے۔ ان کو قتل کرنا اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ اور فرمایا کہ میری امت میں پہلے جو 2 جماعتوں میں آپس میں اختلاف چل رہا تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، ان کے دور میں یہ تیسری جماعت نکلے گی، اور انہی میں سے ایک جماعت اس تیسرے گروہ کو قتل کرے گی۔ اور ان 2 میں سے کون سی جماعت اس تیسرے کو قتل کرے گی؟ تو مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اولاہم بالحق، کہ پہلے جو 2 جماعتیں لڑ رہی ہیں ان میں سے جو حق کے زیادہ لائق ہے، زیادہ قریب ہے، وہ اس تیسری جماعت کو قتل کرے گی۔ اب 3 گروہوں کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے 2 گروہوں کو مسلمان اور مومن فرما رہے ہیں، اور تیسرا گروہ بظاہر نیکی تقوی میں ان 2 سے اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ وقت نے تینوں جماعتوں کو امت کے سامنے دکھایا۔ ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جماعت، دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے، اور آپس میں اختلاف ہو رہے ہیں۔ جس دن صلح ہوتی ہے اس دن تیسری جماعت وجود میں آتی ہے، اور وہ خوارج کی جماعت وجود میں آئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو قتل کروایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے مطابق ان کو پرکھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوارج کی، وہ بھی اسی دور میں نکلنے والی جماعت ہے، اور ان 2 پہلے والی دونوں جماعتوں کے مخالف ہونے والی جماعت ہے، ان کو اگر کافر فرما سکتے ہیں، دین سے خارج ہونے والا فرما سکتے ہیں، اور ان کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرف قتل کرنے والا فرما سکتے ہیں، تو پہلی 2 جماعتوں کے متعلق بھی تو کوئی ایسا جملہ فرما سکتے تھے، لیکن پہلی 2 جماعتوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت اسی میں تھی کہ یہ 2 اختلاف ہو اور امت کے سامنے کئی شرعی مسائل کا حل نکلے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس معاملے میں سامنے نہ آتے تو امت کا ایک شریعت کا باب حل نہ ہوتا۔ یہ تکوینی معاملہ ہے جو اللہ کی طرف سے پیش آیا، اور بظاہر نقصان ہوا کہ بڑی بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اس بظاہر شر سے خیر نکالی ہے، اور شریعت کا ایک اہم باب اور اہم مسائل حل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرما دیا۔ ایک دن حضرت ام حرام جو حضرت انس کی خالہ ہیں، ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھایا، لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر ہی لیٹے تھے کہ ہنستے ہوئے اٹھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ خواب دیکھا کوئی، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ام حرام عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کون سا اچھا خواب دیکھ لیا کہ آپ مسکراتے اٹھ رہے ہیں؟
فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا ہے میری امت کی ایک جماعت ہے اور وہ باہری سمندری سفر پر روانہ ہے، بحری بیڑے پر یوں جا رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جہاد کے لیے وہ جماعت جا رہی ہے، اور قد اوجبو اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دی ہے۔ ام حرام عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں اس جنتی جماعت میں اللہ مجھے بھی شامل فرما دے۔ فرمایا تم بھی انہی میں سے ہوگی، تم بھی انہی میں سے ہوگی۔ پھر لیٹ گئے دوبارہ، پھر آنکھ لگی، پھر مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ سوال کیا اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، کون سا اچھا خواب دیکھ لیا؟ فرمایا میں نے پھر دیکھا ہے کہ دوبارہ میری امت کی ایک جماعت سمندری باہری بیڑے پر جا رہی ہے جہاد کے لیے، جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دی ہے۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیں اللہ مجھے اس جنتی جماعت میں بھی شامل فرما دیں۔ فرمایا نہیں، تم صرف پہلے میں شامل ہوگی، دوسرے میں نہیں ہوگی۔ اب یہ باہری سمندری سفر ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب ڈھونڈیں یہ کب پیش آیا ہے اور اس کا مصداق کون ہے؟ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا اور ملک شام فتح ہوتا ہوتا خشکی کے جو ممالک تھے فتح ہو گئے، آگے سمندر سے پار جہاد کرنا چاہتے تھے۔ ملک شام میں ان کی طرف سے گورنر حضرت معاویہ تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ میں باہری بیڑا بنا کے آگے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، ان کی طرف سے بھی حضرت معاویہ وہاں اس علاقوں میں گورنر تھے، انہوں نے اجازت مانگی پھر حضرت عثمان سے کہ میں باہری بیڑا بنا کے آگے جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ تو انہوں نے کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دے دی۔ پہلی بنیادی شرط یہ رکھی کہ آپ ان مجاہدین کو ساتھ لے جائیں گے جو خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ جانا چاہیں، کسی کو جبر نہیں کریں گے، کیونکہ خطرناک جنگ ہے، کیونکہ پیچھے کوئی کمک پہنچنے کی امکان نہیں ہے۔ تو یہ باہری بیڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت میں حضرت معاویہ خود اپنی سربراہی میں لے کر جا رہے ہیں، اور آج سے کتنے سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس باہری بیڑے کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے اور ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے تھے۔ حضرت ام حرام بھی، حضرت عبادہ بن صامت شوہر بیوی دونوں ساتھ تھے، اور جب یہ لشکر واپس آیا سمندر کے کنارے پر واپسی میں جہاز سے اترے، جانور پر سوار ہونے لگی، حضرت ام حرام گریں اور وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوگی کہ تو پہلے لشکر میں تو شامل ہوگی، دوسرے میں نہیں ہوگی۔ یہ پہلا لشکر ہو گیا۔ پھر جب دوسری دفعہ حضرت معاویہ کا اپنا دور خلافت تھا، پھر وہی باہری بیڑا روانہ کیا اپنی سربراہی میں۔ اب اس جنتی باہری بیڑے میں حضرت امام حسن اور امام حسین یہ بھی دونوں حضرات شریک۔ تو یہ جو 2 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے اور مغفور ہونے کی بشارت ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دونوں دفعہ اس کا مصداق بننے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کے لیے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، آج میں اور آپ ان کا احترام کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے قرآن کی کتابت کروائی ہے۔ ایک عالم نے بتایا آیت الکرسی جب اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کو فرمایا کاغذ قلم لیا اور اس کو لکھ لو، آج آیت الکرسی جو بھی مسلمان پڑھ رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر اور ثواب جا رہا ہے۔ 126 احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اگر ان کا تقدس اور احترام ہمیں ختم کرنا پڑے گا تو قرآن سے آیت الکرسی نکالنی پڑے گی، قرآن احادیث کے ذخیرہ سے 126 احادیث نکالنی پڑے گی۔ تو جس کو یہ قرآن نہیں چاہیے اس کو حضرت امیر معاویہ کا احترام بھی نہیں چاہیے، جس کو یہ احادیث نہیں چاہیے اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام اور تقدس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ متبادل قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس ان ذخیرہ احادیث کے علاوہ متبادل ذخیرہ احادیث نہیں ہے۔
ہمارے پاس تو یہی قرآن اور یہی حدیث ہے، اس لیے ہمیں قرآن عزیز ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عزیز ہیں، ہر صحابی عزیز، اور صرف ہمیں عزیز نہیں ہیں، اسی قرآن اور اسی حدیث کی بقا کے لیے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے تقدس کو اور احترام اور عظمت کو تسلیم کیا۔ دونوں بھائیوں نے مشورے سے بیعت کی اور ان کی زندگی کے آخری دن تک اس بیعت کو باقی رکھا اور مسلسل ان کے اس تقدس اور احترام کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کو اگر اعتراض ہے، ان پر نہیں ہے وہ قرآن کو انکار کرنا ہے، احادیث کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم ہونا ہے، اور سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ غلط فیصلہ کیا، حالانکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین منشا اور بشارت کے مطابق کیا تھا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، کسی صحابی کا پر عدم اعتماد قرآن سے اور حدیث سے محروم ہونا ہے، جس کو دین سے وابستگی نہیں ہے اور اس کو دین یہ نہیں چاہیے جو مسلمانوں والا دین ہے، پھر وہ کبھی کسی صحابی پر کبھی کسی صحابی پر تاریخ کو ذریعہ بنا کر اعتراض کرتے ہیں، اور صحابی پر اعتراض کرنا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے دین کی جڑوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔